کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری، جمعرات کو ہونے والی بارش سے مختلف حادثات میں 17 افراد جان سے گئے، دیوار گرنے اور کرنٹ لگنے سے 14 افراد جاں بحق، 3 بچے نالے میں ڈوب گئے۔ بارش سے کراچی کا حلیہ مکمل طور پر بگڑ گیا، سڑکیں پانی پانی، صوبے میں ہنگامی صورتحال پر عام تعطیل رہی، متعدد علاقوں میں بجلی بند، جنریٹرز کے زیادہ استعمال پر ڈیزل کی طلب بڑھ گئی، شہر میں ڈیزل نایاب ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، شاہراہ فیصل سے راشد منہاس روڈ تک کے علاقے کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی متاثرہ لائنوں کی مرمت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ندی کے پاس یار محمد ولیج کے دورے میں عوام کی شکایات بھی سنی۔ کراچی میں 24 گھنٹوں میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی، بارشوں کے باعث اب تک شہر میں 47 افراد جان سے گئے، حیدرآباد میں 10 اور لاڑکانہ میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس بریفنگ، بولے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد متاثرہ علاقوں سے پانی نکالا جائے، چیف سیکرٹری کو بارشوں سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ غیر متوقع اور ریکارڈ توڑ بارشوں سے صوبے بھر میں تباہی ہوئی، کراچی کے تمام اضلاع میں سرکاری مشینری متحرک ہے، ضلع ملیر اور غربی میں بے گھر افراد کو متبادل عارضی رہائش فراہم کر دی گئی، شہریوں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز سندھ حکومت کا ہاتھ بٹائیں، بہت مشکل وقت ہے کہ اس گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، یہ تنقید کا نہیں، لوگوں کو ریسکیو کرنے کا وقت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت سندھ کو بروقت امدادی کارروائیوں کو یقینی بنانے اور وفاقی حکومت سے مدد مانگنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بارشوں سے پورے صوبے میں نقصان ہوا، کاشتکاروں کی کھڑی فصلیں غیر معمولی موسلادھار بارش میں زیر آب آ گئیں، امید ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کی معیشت کو معمول پر لانے کے لیے آئینی کردار ادا کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار، کہتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، نون لیگ رہنما اور کارکن متاثرہ عوام کی مدد کریں، مخیر حضرات اپنے اپنے علاقوں میں دل کھول کر لوگوں کی مدد کریں، مصیبت کی اس گھڑی میں قومی اتحاد اور اصرار اور قربانی کے جذبے سے کام لینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی، عمران خان نے کراچی میں بارش کی تباہ کاری کے بعد عوام کو ریلیف دینے کے لیے یقین دہانی کرائی، وفاق اور اس کے اداروں سے سندھ حکومت کو جس قسم کی مدد چاہیے فراہم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، کہتے ہیں وزیر اعظم کا عزم ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کراچی کے عوام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، نکاسی آب کے لیے جامع منصوبے کا جلد اعلان ہوگا۔ کراچی میں بارش سے پیدا صورتحال نے پھر مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا، 22 کروڑ کی آبادی کے اس ملک کو 1935 میں بنائے گئے نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ وفاقی وزیر فواد چوہدری کا ٹویٹ، کہتے ہیں صوبائی حکومتوں کی نان پرفارمنس پر سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، وسائل اور اہل آرگنائزیشن نیٹ ورک بنے جو مقامی ضروریات اور مسائل کو سمجھتا ہو۔ پاک فوج کی کراچی میں امدادی سرگرمیاں جاری، سول انتظامیہ سے مل کر مختلف مقامات پر 32 میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سرجاری ٹاؤن، قیوم آباد اور سعدی ٹاؤن میں 3 موبائل ہسپتال بھی قائم کیے گئے، 9 مختلف مقامات پر نکاسی آب کے لیے کام کیا گیا۔ پاک فوج کے جوان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں، حیدرآباد، بدین اور دادو میں بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد بدترین حالات میں کہ الیکٹرک کو بہترین اقدامات پر سلام، برساتی پانی والے علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی، سسٹم کی بندش سے بجلی منقطع کر کے کہ الیکٹرک نے شہریوں کی جانیں بچائیں، ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بر وقت بجلی منقطع نہ کی جاتی تو حادثات میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا تھا، پانی نکلتے ہی مکمل طور پر بجلی بحال ہو جائے گی، شہریوں کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں۔
کراچی میں موبائل نیٹ ورکنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر وفاقی وزیر ٹیلی کمیونیکیشن امین الحق کا نوٹس، چیئرمین پی ٹی اے اور موبائل فون کمپنیوں کے سربراہان سے رابطہ۔ کہتے ہیں شہری بارش اور سیلاب سے پہلے ہی پریشان ہیں، نیٹ ورکنگ مسائل نے اذیت مزید بڑھا دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے متعلقہ حکام کو نیٹ ورکنگ مسائل کے حل کے لیے فعال کریں، ہنگامی حالات میں نیٹ ورکنگ مسائل صورتحال کو گھمبیر کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کراچی انجوائے کر رہے ہیں جی، یہ ہماری گاڑی دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ تالاب کا منظر، پول کا منظر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال میں بھی کراچی والے موج مستیاں نہ بھولے۔ کسی نے انڈر پاس میں جمع پانی میں سوئمنگ کا مزہ لیا تو کہیں سڑکوں پر سر عام تیراکی کے مناظر دکھائی دیے۔ ایک فیملی نے تو گاڑی کے پیچھے رسا باندھ کر سکیٹنگ کا مزہ بھی لیا، دیکھنے والوں سے خوب داد بھی وصول کی۔ منموجی شہریوں نے بارش سے بچتے لوگوں پر بھی پانی پھینک کر انہیں نہلا دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سندھ میں وفاقی حکومت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس، وفاقی وزراء اسد عمر، مراد سعید اور دیگر سینئر افسران کی شرکت، گورنر سندھ کے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ عمران اسماعیل نے کراچی کی تازہ ترین صورتحال پر بریف کیا۔ عمران خان کہتے ہیں سندھ کے عوام کی ترقیاتی ضروریات اور درپیش مسائل کا ادراک ہے، وفاق مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارشیں، مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق، لاہور میں چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، ظفرآباد میں کرنٹ لگنے سے طالب علم موت کے منہ میں چلا گیا، وزیر آباد میں بھی گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح 1,08,000 کیوسک تک پہنچ گئی، سیلاب کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اربن فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ عثمان بزدار کی برساتی نالوں، ڈرین اور واٹر چینلز کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی ہدایت۔ کہتے ہیں متعلقہ محکمے اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ واسا اور تمام لوکل گورنمنٹ بارشوں کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کریں۔ سڑکوں اور بازاروں میں پانی کھڑا ہوا تو سخت ایکشن لوں گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کراچی میں سیلابی بارشوں میں مدد اور نالوں کی صفائی پر فوج کی خدمات کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں ملک میں امن و امان لائے تو فوج، سیلاب آئے تو میدان میں آئے فوج، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے تو فوج، مگر جمہوریت اور سیاست کے نام پر کرپٹ مافیا کرے راج، کبھی جعلی کمپنیوں اور کبھی جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے موج۔ خیبر پختونخوا میں بھی تیز بارشیں، مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ تیز بارشوں سے مدین، سوات، شاگرام، تیرات کے ندی نالوں میں طغیانی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، متعلقہ انتظامیہ کو بھی فوری امدادی سروے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، زین سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ 231 ملی میٹر بارش فیصل بیس، کراچی میں ریکارڈ کی گئی۔ نوکنڈی اور دالبدی 39 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ گرم ترین شہر قرار پائے۔ مریم اورنگزیب کا عالمی تنظیم گلوبل فنڈ کا اپنے فنڈز کی خود نگرانی کے اقدام پر اظہار تشویش۔ کہتی ہیں عالمی تنظیم کا فنڈز کی نگرانی خود کرنے کا اقدام عمران صاحب پر عدم اعتماد ہے۔ ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی اختیار کرنے کا مطلب حکومتی ساکھ ختم ہونا ہے۔ گلوبل فنڈ نے فیصلہ ملک میں شفافیت نہ ہونے، فراڈ اور کرپشن کی وجہ سے کیا۔ عالمی تنظیم ایڈز، ٹی بی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے گرانٹ اپنی نگرانی میں خود خرچ کرے گی۔
پاکستان سٹیل ملز کے لیے 11 ارب روپے قرضے کی منظوری، صدر مملکت کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سٹیل ملز کے 90% ریٹائرڈ ملازمین کو واجبات کی ادائیگی کے لیے رقم کی منظوری دی گئی۔ AGPR کی اسٹیٹ بینک کو سٹیل ملز کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کی ہدایت، رقم آئندہ 20 سال میں شرح سود کے ساتھ واپس لی جائے گی۔ FBI نے 1.4 ارب روپے کی منی لانڈرنگ پکڑ لی۔ ترجمان FBI کے مطابق مشکوک شخص کے ٹیکس پروفائل میں مختلف کاروباری ناموں سے خدمات فراہم کی جا رہی تھیں۔ مشکوک شخص 1.1 ارب کی بینک ٹرانزیکشنز پر تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ مشکوک شخص کے ایک اور ساتھی کے 329 ملین روپے کی بینک ٹرانزیکشنز کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ دونوں کے 50 سے زائد اکاؤنٹس ہیں۔ سربراہ قافلی چودھری شجاعت نے جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مل کر کوڈ آف کنڈکٹ بنائے، ایسے بلدیاتی الیکشن ہوں جسے عوام تسلیم کرے۔ سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات میں اپنا امیدوار کھڑا کریں، ایسا کلچر فروغ پائے تو اگلے آنے والے جنرل الیکشن میں بھی آسانی ہوگی۔ ہارنے والا امیدوار جیتنے والے کو مبارکباد دے اور غلط فہمیاں دور کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور UAE کے سفیر کی ملاقات۔ پرویز الہی کہتے ہیں متحدہ عرب امارات کے بھائیوں سے دیرینہ تعلقات پر فخر ہے، مستقبل میں پاکستان اور UAE کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ہسپتالوں کے قیام اور دیگر ترقیاتی کاموں میں معاونت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم عبید ابراہیم بولے دونوں ممالک کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں 0.14% کا ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ 8 ہفتے کے بعد پہلی بار چینی کی قیمت میں کمی، اوسط قیمت 96 روپے 7 پیسے سے 95 روپے 11 پیسے فی کلو ہو گئی۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 4 روپے سستا ہوا۔ ٹماٹر 3 اور پیاز 2 روپے فی کلو مہنگے ہوئے۔ آلو، دال مسور، چنا، مونگ اور دال ماش بھی مہنگے ہوئے۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے، متاثرہ افراد کی تعداد 2.46 سے بڑھ گئی، ہلاکتوں کی تعداد 8,36,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,85,000 سے زائد، برازیل میں 1,18,726، برطانیہ میں 41,477، اٹلی میں 35,463، اسپین میں 28,996، فرانس میں 30,576، میکسیکو میں 62,594، بھارت میں 61,857، ایران میں 21,249 اور روس میں 16,954 افراد جان لیوا وائرس سے ہلاک۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، مزید 9 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی کل تعداد 6,283 تک پہنچ گئی، متاثرہ افراد 2,95,053 ہو گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 1,29,081 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 96,636، خیبر پختونخوا میں 35,923، اسلام آباد میں 15,578، بلوچستان میں 12,742، گلگت بلتستان میں 2,816 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 2,277 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس، وفاقی وزراء اور سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ اجلاس میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ، عمران خان کا کرونا کیسز میں کمی پر اظہار اطمینان، کہتے ہیں کرونا کم ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، لوگوں کو احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ بیماری سے مکمل چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔
وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی زیر صدارت NLCC کا اجلاس، فخر امام کی ٹڈی دل کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے پر اداروں کی تعریف، ٹڈی دل کا حملہ 2 اضلاع تھرپارکر اور لسبیلا تک محدود، 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 1,90,204، سندھ میں 58,910، خیبر پختونخوا میں 1,50,485، بلوچستان میں 1,41,134 ایکڑ پر سروے کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہاکی فیڈریشن کے لیے 5 کروڑ روپے امداد کا اعلان، آرمی چیف سے صدر ہاکی فیڈریشن کی ملاقات، خالد سجاد نے ہاکی کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔ آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاک فوج نے کھیلوں بالخصوص ہاکی کی ترویج کے لیے ہمیشہ مدد کی، حکومت ہاکی کی بحالی میں بھرپور دلچسپی رکھتی ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج راولپنڈی اوکاڑا میں آسٹرو ٹرف اسٹیڈیم بنا چکی ہے۔ طویل عرصے تک وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے والے جاپانی وزیر اعظم بیماری کے باعث عہدے سے مستعفی، وزیر اعظم شنزو آبے آنت کی سوزش کے شکار ہیں۔ جاپان میں برسر اقتدار لبرل ڈیموکریٹک پارٹی عبوری وزیر اعظم مقرر کرے گی۔ شنزو آبے کے استعفے کی خبر کے بعد جاپانی معیشت پر منفی اثر، اسٹاک مارکیٹ 2% گر گئی۔ اور ملک بھر میں شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری کا سلسلہ جاری، شہر شہر سے مجالس کا اہتمام، عزاداروں کی ماتمداری، نذر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری۔ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، امام بارگاہوں مساجد کے باہر پولیس کی نفری تعینات، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جلوسوں کے راستوں کی بھی جدید آلات سے چیکنگ کی۔